ملک خداداد کو آج جس ترقی کے بلند و بالا مقام پر ہونا چاہیے تھا، صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے۔ اس زبونحالی کے بہت سے محرکات ہیں، انہی میں ایک مہلک مرض اسمگلنگ بھی ہے جو ملکی معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اسمگلنگ کا قبیح عمل بحری، بری اور فضائی تینوں راستوں سے جاری ہے اور سرکاری ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں حاصل ہونے والا سالانہ اربوں روپے کا زر مبادلہ اسمگلنگ مافیا کی تجوریوں میں جا رہا ہے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ جو 2670 کلومیٹر ہے اور ایران کے ساتھ ہے 559 کلومیٹرز، وہ اتنا بڑا بارڈر ہے، پلس پھر کوسٹ لائن ہے آپ کی 1046 مائلز کی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انکنونشنل راستوں سے چیزیں آتی ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ جو افغان ٹرانزٹ ہے اس میں بہت سی چیزیں خاص طور پہ جو آئٹم جن کی کاسٹ آف امپورٹ زیادہ ہے اور کاسٹ آف اسمگلنگ کم ہے، وہ جو ہے پھر وہ ٹرانزٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل چائے ہے، اس میں سگریٹس ہے، اس میں ٹائرز ہیں اور اس میں کپڑا ہے، اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ پرفیوم۔ یہاں مارکیٹنگ کا اصول جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے فیل ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی جگہ معیشت کا ایک اور اصول ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جڑ پکڑ چکا ہے۔ اس کا صحرا اسمگلنگ کے سر ہے۔ تمباکو نوشی سگریٹ کی صورت میں ہو یا گٹکے کی صورت میں، جیسی ڈیمانڈ ویسی ہی بڑی سپلائی کے ساتھ اس 2.5 کروڑ کی آبادی والے شہر سے اربوں روپے کا کاروبار لے اٹھتی ہے۔ چند ہی سالوں میں گٹکے نے کاٹیج انڈسٹری کی شکل اختیار کر لی ہے، جبکہ دوسری طرف موجود سگریٹ کا استعمال بھی کم نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ پروفیٹیبل بزنس ہے تو لوگ مستقل اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور چانس لے رہے ہوتے ہیں، تو محکمے بھی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں، مگر یہ کہ ظاہر ہے اتنا زیادہ والیوم ہائی ہے کہ وہ پروفیٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہ کانسٹنٹلی ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو ہے اس کو جو محکمہ جات ہیں وہ اس میں اپنا ایکشن لیتے رہتے ہیں ان کے خلاف۔ 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق 82 ارب سگریٹ قانونی طور پر اور 19.5 ارب سگریٹ غیر قانونی طور پر فروخت ہوئی۔ نتیجتاً قانونی سگریٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی 96.1 ارب روپے تھی، جبکہ اسمگل شدہ اور غیر رجسٹرڈ سگریٹ کی ترسیل سے گورنمنٹ کو 24.6 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اسی طرح ڈیوٹی یا ٹیکسز کی مد میں سال 2018-19 میں حکومت پاکستان کو 50 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ 2019-20 میں اعداد و شمار کے اندازوں کے مطابق یہ خسارہ 80 ارب سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ یاد رہے کہ سال 2018-19 میں صحت کی مد میں حکومت 20 ارب روپے کا بجٹ بھی عوام کے لیے مختص نہ کر سکی۔ بلوچستان کی چمن مارکیٹ سے کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کے مشہور بس اڈے پر کھیپ پہنچنے کی اطلاع پر گرفت ٹیم نے اپنے نمائندوں کو خفیہ کیمروں کے ہمراہ حقائق جاننے کے لیے بھیجا۔ گرفت نمائندوں نے ایک بڑے کھیپی سے اسمگل شدہ سگریٹس کی سودے بازی کی اور اس ساری سودے بازی کی خفیہ ریکارڈنگ ملاحظہ کیجیے۔ تصویر والا یا بغیر تصویر والا؟ تصویر والا تو پاکستانی ہوتا ہے۔ ہاں وہ نہیں چاہیے نا۔ ہاں یہ اسمگل شدہ سگریٹ کی پذیرائی کی بنیادی وجہ لیگل سگریٹ کے مقابلے میں اسمگل شدہ سگریٹ کی قیمت کا کافی کم ہونا ہے۔ جی میں تو جب سگریٹ پرچیز کرنے کے لیے گیا تو جوڑیا بازار کے اندر کی طرف ہی ایک مارکیٹ ہے، 2 سے 3 گلیاں ہیں ایسی جس کے اندر کافی دکانیں ہیں۔ اگر آپ گلی کہہ سکتے ہیں تو ایک گلی کے اندر ایک ون سائڈ پہ اگر 15 دکانیں ہیں، دوسری 15-30 اور تقریباً 40-45 دکانیں آپ وہاں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں 3 گلیوں کے اندر۔ تو اتنی دکانیں ہیں، دکانیں چھوٹی ہیں لیکن بھری بھی ہیں۔ غیر ملکی سگریٹس کی تقریباً تمام ہی اسمگل شدہ برانڈز کراچی کی بولٹن مارکیٹ میں کھلے عام دستیاب ہیں۔ گرفت ٹیم نے نمائندوں کے ذریعے اس ساری حقیقت کو گرفت میں لیا۔ بلو والا تصویر والا تو نہیں ہے؟ تصویر والا تو نہیں لائٹ؟ ہاں صاحب تصویر والا تو نہیں ہے؟ تصویر ہے اندر سے نکلا ہے تصویروں کا پیپر بھی ہوتا ہے۔ اچھا کتنے کا فائنل بتاؤں؟ آپ کو جو آپ کا پرسنل بیگیج ہے اس میں جو ٹریولرز بیگیج کا جو کوٹا ہوتا ہے
اس میں ایک ڈنڈا الاؤ ہوتا ہے، مگر یہ کہ کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز کے جو ڈپلومیٹک بانڈز ہیں وہاں سے کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں جو مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا ہی اسمگل ہوتا ہے یا سارا کا سارا افغان ٹرانزٹ سے آتا ہے. کچھ کیری میں آتا ہے، کچھ جو ہے پرسنل بیگیج میں لوگ لے آتے ہیں، کچھ ڈپلومیٹک بانڈ سے نکلتا ہے. تو یہ مکسڈ ہے سارا. میں جب سگریٹ لے کے وہاں سے نکلا تو میرے ہاتھ میں تھا پیکٹ وہ، اور میں نے چھپایا ہوا بھی نہیں تھا. اور یہ بالکل سٹی کورٹ کے سامنے والا علاقہ ہے جہاں پہ اکثر آپ کو سیکورٹی جو ہے اداروں کی موبائلیں نظر آئیں گی، سول میں بھی نظر آتے ہیں وہ، اور یونیفارم میں بھی ہوتی ہیں اور موبائلیں بھی گھوم رہی ہوتی ہیں. تو کسی نے مجھ سے تو پوچھا نہیں تھا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ سگریٹ ہے، کون سی ہے، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو. ایسا تو کچھ نہیں ہے وہاں پر. اور جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ کسی کو ڈر بھی نہیں اور کھلی بات کر رہے ہیں، اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر یہ تصویر نہیں ہوگی جو گورنمنٹ نے لازمی قرار دی ہے، تو وہ سمگلڈ بھی ہے اور وہ بات کر کے آپ کو دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وہی ہے، گارنٹی سے دے رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آگے سے کوئی نہ کوئی ان کی سیٹنگ ہوگی اداروں کے ساتھ. کراچی کی بولٹن مارکیٹ سروے کے دوران گرفت نمائندوں نے غیر قانونی سگریٹ کی مصنوعات کے کھلے عام دستیاب ہونے کے مناظر بھی خفیہ ریکارڈنگ میں محفوظ کر لیے. یہ وہ مناظر تھے جو عام عوام کے لیے جو تمباکو نوشی کی عادی ہے اس کے لیے بھی نئے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سارے کھیل میں کچھ پرانے میں ہی موجود ایک نیا زاویہ متعلقہ اداروں اور حکام بالا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. یہ راستے بھی ایک سیف پیسیج، ایک سیف ہیون رہتے ہیں کہ جہاں سے اسمگلرز وہ بھی یہاں سے بآسانی گزر سکتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ناردرن بائی پاس کے ٹول پلازا کے ساتھ. کراچی کے اندر کیونکہ پورٹ ہے تو یہاں پہ بہت سا سامان جو سمندری راستوں سے آتا ہے وہ پورے ملک میں کراچی سے ہو کے گزرتا ہے، اور یہ ایک اہم شاہراہ ہے. اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود نہیں ہیں. یہ ناردرن بائی پاس ہے اور اس سے آگے بھی ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ایسے ایگزٹ پوائنٹس ہیں یا انٹری پوائنٹس ہیں جو کراچی کے اندر آنے کے لیے بھی اور کراچی سے باہر جانے کے لیے بھی سامان کو استعمال کیے جاتے ہیں. پاکستان میں غیر قانونی سگریٹ کی درآمدات کا اسمگل روٹ کا آغاز ساؤتھ کوریا سے ہوتا ہے. بعد ازاں براستہ عرب امارات، افغانستان اور ایران سے ہوتے ہوئے تورخم اور چمن کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. اس سارے کھیل میں افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ سب سے بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. بیرون ممالک سے اسمگل شدہ سگریٹ چھپ چھپا کر نہیں بلکہ آزادانہ ٹرکوں، بسوں اور نجی گاڑیوں میں ملک کے طول و عرض میں پھیلایا جاتا ہے. اسمگل کی روک تھام کے لیے چین، افغانستان، ایران اور ہندوستان کی سرحدوں سے ملحقہ مارکیٹیں سرکاری توجہ کی طالب ہیں. ایک انٹری پوائنٹ یا ایگزٹ پوائنٹ ہم نے جو آپ کو دکھایا وہ تھا ناردرن بائی پاس کا، جہاں سے ہم ٹریول کر کے اس وقت اب ہم ہب ٹول پلازا کے اوپر آ چکے ہیں. اس دوران ہم نے کہیں پہ بھی کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو نہیں دکھایا سوائے ایک آدھ پولیس موبائل کے، جو کہ صرف اور صرف ایسے لوگ جو راستے میں بائک کے اوپر سفر کر رہے تھے ان سے جو ہے وہ رشوتیں طلب کر رہے تھے. اس کے علاوہ ایک چیز جو یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہمیں نہ ناردرن بائی پاس کے ٹول پلازا کے اوپر روکا گیا اور ہماری کوئی چیکنگ یا اس کے علاوہ کسی اور گاڑی کی بھی کوئی چیکنگ کی گئی. اس کے علاوہ یہاں پہ بھی جب ہم ہب کو کراس کر کے آئے ہیں تو نہ یہاں سے ہم سے ٹول لیا گیا ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی چیکنگ کی جا رہی ہے. اسمگل شدہ اور غیر رجسٹرڈ فیکٹریوں کی غیر قانونی سگریٹ ملک کی بڑی بڑی مارکیٹوں اور تھوک بازاروں میں بآسانی دستیاب ہیں. لاہور کی شاہ عالم اور پان منڈی، کراچی کا جوڑیا بازار، سہراب گوٹ، کاغذی بازار، راولپنڈی کا ننکاری بازار، ملتان کا کب بازار اسمگل سگریٹ کی کھلے عام فروخت میں بدنام ہے، جبکہ کراچی کے کاغذی بازار اور سہراب گوٹ کو غیر قانونی سگریٹ کی ترسیل کے مراکز کا درجہ حاصل ہے. ناردرن بائی پاس سے ہوتے ہوئے ہم براستہ ہب چوکی سے گزر کے اور اس وقت ہم ہب کے علاقے کے اندر موجود ہیں. یہاں تک پہنچنے میں ہم نے کہیں پہ بھی ایک تو ٹول نہیں دیا اور نہ ہی ہماری گاڑی کی کوئی چیکنگ ہوئی ہے. اسی طریقے سے کسی بھی گاڑی کی جو پرائیویٹ گاڑی ہو یا کوئی لوڈر گاڑی ہو یا کوئی ٹرانسپورٹ وہیکل ہو اس کی ہم نے چیکنگ نہیں دیکھی. پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایف سی کی چوکی بھی ہے، ایکسائز کی چوکی بھی ہے، پاکستان کوسٹ گارڈ کی بھی چوکی ہے.
وہاں پہ ٹرانسپورٹ وہیکلز کی جو ہے ضرور میں نے دیکھا ہے کہ چیکنگ ہو رہی ہے، جس کے اندر لوگ انٹرسٹی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیکنگ میں نے اس پورے راستے میں نہیں دیکھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اسمگل کا سارا منظرنامہ بے خبری میں ہو رہا ہے۔ سیاہ اور سفید کی وضاحت سرکاری سطح سے گاہے بگاہے تشہیر کی جاتی ہے۔ لیگل اور اسمگل شدہ سگریٹ کے درمیان فرق جاننے کے لیے واضح نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ FBR کی جانب سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر تمباکو نوشی کے خلاف تشہیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کراچی سے نکل کر ہب کے راستے میں جو ایک پل آتا ہے، یہاں پہ بھی ہم موجود ہیں، اور نیچے میرے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچے راستے بھی موجود ہیں۔ تو اسی طریقے کے کچے راستے اسمگلرز کے لیے بڑے ایک سیف پیسج ہوتے ہیں، اور ان کو ایسی جگہوں سے شاہراہوں سے گزرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ 1979 میں قوانین میں یہ بات شامل کی گئی تھی کہ ہر سگریٹ پر انتباہی عبارت ہونی چاہیے۔ قانون میں مختلف ترمیمات کے بعد اب تصویری انتباہ بھی لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں اسمگل سگریٹ کی نشاندہی عوام الناس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی سہل ہو گئی ہے، یعنی جس پیکٹ پر انتباہی تصویر نہیں وہ اسمگل کیا گیا ہے، اور ایسا کوئی پیکٹ کسی بھی شخص کے پاس موجود ہو تو اس پر قانونی گرفت کے لیے قوانین موجود ہیں۔ ایسی صورت میں قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، جس کی سزا 2 سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اور وزارت صحت اس قانون سے نابلد ہیں، یا اسمگلر اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ آج دن تک اس قانون کی خلاف ورزی پر کسی بھی شخص کو قانونی گرفت میں نہیں لیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ادارے توجہ نہیں دے رہے، یہ تو ایک کانسٹنٹ ایفرٹس ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کسٹمز ڈپارٹمنٹ اور کسٹم انٹیلیجنس اس پہ، اور جو صوبائی محکمے ہوتے ہیں فوڈ کنٹرول کے، چونکہ اس میں وہ بنا بنی ہوتا ہے وارننگ کا، تو کانسٹنٹلی ہوتا رہتا ہے۔ دونوں فنکشن ایک ہی ہے اور ان کے جو پارٹس باڈی پارٹس سب ایک ہی ہے۔ فرق یہ کمپنی پیس ہے، وہ کمپنی بھی ہے، تو کمپنی جو پیمنٹ کر رہی ہے نا وہ ان کو منع کرتی ہے کہ کوئی چیز نہیں نکالنا۔ اسمگل شدہ سگریٹ اور تمباکو نوشی کی طرح تیل اور ڈیزل کی بھی بہت بڑی مقدار ملکی سرحدوں میں اسمگل کی جا رہی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق گزشتہ سال 80 سے 90 ہزار لیٹر ایرانی پیٹرول اسمگل کیا گیا، جبکہ اب یہ مقدار بڑھ کر 15,000 لیٹر یومیہ تک پہنچ چکی ہے۔ پیٹرول اسمگلنگ سے حکومت کو سالانہ 7 ارب روپے زر مبادلے کا خسارہ ہو رہا ہے۔ اندرون سندھ کے ساتھ ساتھ کراچی اس کا بہت بڑا خریدار ہے۔ یومیہ 1 لاکھ لیٹر تیل، جو کہ استعمال ہونے والے فیول کا 17% ہے، ایران کی سرحدوں سے ملکی سرحدوں میں اسمگل کیا جا رہا ہے۔ اسمگل شدہ یہ فیول ملک کے کم و بیش 800 سے زائد غیر قانونی پیٹرول پمپس پر فروخت ہوتا ہے۔ ان غیر قانونی پمپس میں سے تقریباً 580 پیٹرول پمپس بااثر شخصیات یا ان کے رشتہ داروں کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خاموشی ساتھ رکھی ہے۔ اسمگل شدہ فیول غیر معیاری ہونے کے باوجود کم قیمت ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ عام طور پر ایرانی پیٹرول عام پیٹرول سے 25% کم قیمت میں فروخت ہو رہا ہے۔ پیٹرول کی آسمان چھوتی قیمتیں اسمگل شدہ تیل کی مانگ کی بہت بڑی وجہ بنی۔ عوام مہنگائی کا رونا روتے ہیں اور سستا ہونے کی وجہ سے اسمگل پیٹرول خریدنے پر مجبور ہیں۔ ڈیزل یا ایرانی تیل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس میں نہیں آتا، بارڈر کراس جو ہے نا بابزر سے نہیں کرتا، کنونشنل جو کسٹمز کے روٹ ہیں وہاں سے نہیں آتا۔ کینز میں موٹر سائیکلوں پہ رکھ کے وہ لوگ لے کر آتے ہیں اور پھر وہ کہیں جمع کر کے اس کو کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آن گوئنگ پرابلم ہے، اور امید یہ ہے کہ جو فینسنگ ہو رہی ہے اور جو ہمارے بارڈرز کو فینس کیا جا رہا ہے، تو فینسنگ کے بعد یہ چیزیں امپروو ہو جائیں گی کافی حد تک۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ان کنونشنل روٹ سے اسمگلنگ ہوتی ہے وہ رک جائے گی، امید تو یہ ہے۔ اور ابھی جو اس وقت کلیکٹر پریونٹیو ہے، جو ان کی ٹیم ہے، ثاقب سعید اور ہارون ملک، وہ لوگ بہت بہتر کام کر رہے ہیں۔ میری ٹائم کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ آپریشنز کیے ہیں، اور یہاں پہ جو کوسٹ گارڈ کے ساتھ کیے ہیں، اور یہ جو تیل ہے، سگریٹس ہیں، اور پھر جو کسٹم انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں جو کراچی میں اس وقت پوسٹڈ ہے، یعقوب ماکو ہیں، اور وہ ٹیم بھی بہت اچھی ہے۔ تو اس وقت جو آفیسرز کی ٹیم ہے وہ تو اٹ از دا بیسٹ آف دا بیسٹ ٹو مائی نالج، اور دے آر پرفارمنگ دے آر بیسٹ۔ اور اس طرح کے لوگ اگر پوسٹ ہوتے رہیں گے تو امید ہے کہ چیز امپروومنٹ کی طرف جائے گی۔
वैसे तो परफ्यूम माहौल को मुअत्तर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन परफ्यूम स्मगलिंग ने मुल्की ज़र मुबादला में पुरताफुन शय का किरदार अदा किया है। मार्केट रिसर्च के मुताबिक स्मगल शुदा परफ्यूम 12,000 रुपए से 20,000 रुपए तक में दस्तयाब है, जबकि ड्यूटी और टैक्सेस के साथ असल कीमत 15,000 रुपए से 45,000 रुपए तक है, जिनकी कस्टम ड्यूटी $2 से $11 तक होती है। गिरफ्त टीम ने मार्केट में मौजूद स्मगल शुदा परफ्यूम की सूरत हाल जानने के लिए मार्केट सर्वे करवाया। सर्वे के दौरान बनने वाली खुफिया रिकॉर्डिंग से परफ्यूम स्मगलिंग के इस ताफुन ज़दा खेल से इससे जुड़े खिलाड़ियों की पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी ब्रांड है या बाहर वाला? बाहर से दुबई वाला कितने? 6.5 वैसे मार्केट में कितने? 1300। परफ्यूम स्मगलिंग का बड़ा हिस्सा बजरिया एयरलाइन दुबई से किया जाता है। इत्तलात के मुताबिक दुबई से आने वाली 6 फ्लाइट्स के जरिए यौमिया बुनियादों पर परफ्यूम की ढेरों लॉट्स स्मगल की जाती हैं। परफ्यूम की स्मगल शुदा मसनूआत कराची की बोल्टन मार्केट में बाआसानी दस्तयाब है। बाकी परफ्यूम्स में की वैल्यूएशन रूलिंग्स हैं, उसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ब्रांड्स हाई एंड ब्रांड होता है, एक मीडियम ब्रांड होता है, एक लो एंड होता है और एक नॉन ब्रांडेड होता है। तो ज़ाहिर है ये परफ्यूम जो वर्ल्ड वाइड इनकी वैल्यूएशन सबको पता है, तो उसमें ज़रा रेट ऑफ ड्यूटी भी उसमें ज़्यादा है और फिर सेल्स टैक्स और इस वजह से जो है ना उनकी इंपोर्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। दुनिया को जिद्दत के नए दौर में दाखिल करने में इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत का बड़ा अमल दखल है, बल्कि ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत जिद्दत का लाजमी मयार हैं तो गलत नहीं होगा। यही वजह है कि तरक्की पजीर ममालिक भी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की इंडस्ट्री पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अरबाब इख्तियार की सितम ज़रीफी के मुल्क खुदादाद इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत इंडस्ट्री लगाने के काबिल तो न हो सका, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की दरामदात और स्मगलिंग में खूब नाम कमाया है। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की स्मगलिंग चाइना, कोरिया और अफगान ट्रांजिट के जमीनी और फिजाई रास्तों के जरिए की जा रही है। गिरफ्त टीम ने स्मगल शुदा इलेक्ट्रॉनिक अशिया की फरोख्त के लिए जैक्सन मार्केट का रुख किया। जैक्सन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स की कीमत उनकी असल कीमत से सिर्फ 35 से 40% होती है। इतनी कम कीमत होने की वजह सरकारी टैक्सेस और ड्यूटीज की अदम अदायगी है। ये रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, जिसपे स्टिकर हम लगाते हैं, तो स्टिकर निकालना पड़ता है ड्यूटी से बचने के लिए। ये कंपनी फीस होता है, ये कंपनी पे करती है। गाड़ियों का हुजूम और वजन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इनकी स्मगलिंग का हाल भी दीगर छोटी अशिया की स्मगलिंग से जुदा नहीं। जापान और दुबई से आने वाली गाड़ियां अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते स्मगल की जा रही हैं। स्मगल शुदा गाड़ियां मुकम्मल हालत में और कभी 2 हिस्सों में तकसीम करके लाई जाती हैं। आज हम मौजूद हैं पोर्ट कासिम पे पाकिस्तान कस्टम एक्सपोर्ट्स के ऑफिस में। थोड़ी देर पहले हमें एक इत्तला आई थी कि यहाँ पे एक कार्रवाई होने वाली है। कार्रवाई की क्या नौयत है अभी तक हमें वो सही तरीके से बताई नहीं गई है। आगे हम चल के बात करते हैं। हम तक जो आप लोगों ने इत्तला पहुंचाई है कोई कार्रवाई करने वाले हैं आप टर्मिनल पे, तो उसकी क्या नौयत होगी, कुछ बता सकते हैं सर? हमें इंस्ट्रक्शंस हैं चेयरमैन एफपीआर जावेद गनी साहब से, मेंबर कस्टम सारे खुदा साहब से और डॉक्टर सैफुद्दीन जुनेजो चीफ कलेक्टर साहब से कि विजिलेंस को इन्हांस करें और यहाँ से कॉन्ट्राबैंड गुड्स, आईपीआर वायलेशन, ड्रग्स, इस तरह की चीज़ें जाने का खदशा हो सकता है पोर्ट के थ्रू, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट है फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। तो यहाँ पे हमने विजिलेंस बहुत ज़्यादा की हुई है एंड वी हैव कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन के देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन अ कंटेनर, सो वी आर गोइंग to follow that up and hope you will be with us to cover the crimes. मुमकिना स्मगलिंग की इत्तलात के बाद पाकिस्तान कस्टम एक्सपोर्ट के आला ओहदेदारान ने अपने तौर पर तमाम मामलात को अहसन तरीके से निपटाने के लिए मंसूबाबंदी और मीटिंग करके स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जरूरी इक़दामात को हतमी शक्ल दी। हर एक कंसाइनमेंट को प्रॉपरली चेक करें और उसमें स्पेशली उन कंसाइनमेंट्स को देखें कि जिसके ऊपर आपको शक जा रहा है कि पैकिंग कोई अनयूजुअल है उसकी, उसके अंदर कुछ कमोडिटीज़
ڈفرینٹ قسم کی آ رہی ہیں یا جو ایسی کموڈیٹیز آ رہی ہیں جو ہماری روٹین کے اندر جن کے اندر کنسیلمنٹ نکلتی ہے. سو یہ کائنڈلی اسٹاف کو آپ ساروں کو وجیلنٹ کریں. جہاں اطلاعات موصول ہونے کے بعد کسٹم حکام اپنے طور پر منصوبہ بندی کر رہے تھے، دوسری طرف پاکستان کسٹم ایکسپورٹس کے فیلڈ آفیسرز اپنے اپنے طور پر ایکسپورٹ کے لیے آنے والے سامان کی افسران کی ہدایت کے مطابق سخت چیکنگ کر رہے تھے. کچھ اس طریقے کی انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی ہے، کسی نے آپ کو کال کی ہے، کیا سلسلہ کیا ہے پورا بتائیں. ایک ایگزامینیشن آفیسر ہے ہمارا عبدالجبار کھوسو، اس کی کال مجھے ریسیو ہوئی ہے کہ اس کی ایک فٹ بال کی کنسائنمنٹ میں ایک کارٹن میں سے کچھ سسپیشس ایک پیکٹ ملا ہے جو میرے پاس وہ لے کے آ رہا ہے. فردر وہ آتا ہے تو پھر میں اس کو دیکھتا ہوں. بیٹھے کارٹنس کو جب ہم نے کٹ کیا ہے تو اس میں سے یہ ساشے ملا ہے. اس میں سے آپ نے کسی اور سے ذکر تو نہیں کیا؟ نہیں سر، ابھی تک کسی کو نہیں کیا. وہاں میں لیبر جو تھی بس ان کو ہی بٹھا کے آیا ہوں. باقی ابھی فی الحال اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. گڈ، ڈرگ ہی لگ رہی ہے. لیٹ می ہولڈ دا کنسائنمنٹ. ناظرین، ابھی یہ سلسلہ ہوا ہے کہ یہ جو کوئی پیکیج ہے اس کے اندر کچھ سسپیشس ابھی امجد صاحب کے مطابق اس کے اندر ڈرگز ہی موجود ہیں. اور سب سے پہلے جو کارروائی کی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی اور کو اطلاع اس چیز کی نہیں دی گئی ہے کسی اور ادارے کو، تو سب سے پہلے کنٹینر کو ہولڈ کر دیا جائے گا. کنٹینر ہولڈ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آگے فردر اس کی ایگزامینیشن وغیرہ کی جائے گی. ایسا ہی ہے سر؟ کنٹینر الحمدللہ ہولڈ ہو گیا، کسی اور ایجنسی کا ہولڈ نہیں ہے، میرا ہولڈ لگ گیا ہے. اب آپ کمپلیٹ ایگزامینیشن کی تیاری کریں اور ٹرمینل آپریٹر کو ایک رائٹنگ میں لیٹر بھی سرو کریں کہ اس کنٹینر کو ہمارے علاوہ، ہماری پرمیشن کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا. آپ وہاں پر پہنچیں، ادھر سے میں بھی نکلتا ہوں. ناظرین، ایک سسپیشس کنٹینر ہے جس کی اطلاع کے بعد اب اس کے اندر سے کچھ پیکیج بھی نکل آیا، تو یہاں سے موو کریں گے. امجد صاحب، ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں پھر؟ جی شیور شیور. ناظرین، اب یہاں سے چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ جو کنسائنمنٹ روکی گئی ہے، جو کنٹینر روکا گیا ہے، اس کی انسپیکشن میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. بہت تیزی سے کارروائی کی جا رہی ہے کسٹم کلیکٹریٹ ایکسپورٹس کے ساتھ. اب یہاں سے موو کریں گے اور پورٹ قاسم کے ایریا میں جا کے جہاں پہ ٹرمینل کے اوپر وہ سامان رکھا ہوا ہے جو شپمنٹ آنی تھی، اس پہ جائیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ کارٹن اس طرح کی پیکنگ پر ہمیں شک ہے. اس کو آپ کے سامنے ہم کھولیں گے. اس میں شک ہے کہ اس میں ڈرگز موجود ہیں. سر، اس کے بارے میں جو سسپیشن آپ کو ڈیولپ ہوا وہ کس بیسس کے اوپر ہوا تھا؟ کیا ایسی چیزیں ہیں، کیا اسکین کرتے ہیں آپ، وہ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں، ایک تو یہ کمرشل ایکسپورٹر ہے اور اس نے جو پیکنگ کی ہوئی ہے فٹ بالز کی، وہ عام پیکنگ نہیں ہے، ایکسٹراڈنری پیکنگ ہے. اور دوسرا جو ہے اس کی اور بھی رسک پیرامیٹرز ہمارے سسٹم نے اور ہماری جو پہلے انفارمیشن کلٹیویٹ کی ہوئی تھی اس کے حساب سے، ہر حساب سے یہ رسک کی کنسائنمنٹ ہے. اور ہمیں انفارمیشن بھی یہی ہے کہ اس میں ڈرگز ہیں. ویسے یہ سر جا کہاں پہ رہا تھا، کدھر کنسائنمنٹ کدھر کی تھی؟ یہ جو ہمارے پاس گڈس ڈکلیریشن کہتے ہیں، ایکسپورٹس کی گڈس ڈکلیریشن فائل ہوئی ہے، جی ڈی فائل ہوئی ہے، یہ مونٹریال کینیڈا کے لیے ہوئی ہے. اور اس میں ابھی یہی ہمیں 100% ایگزامن کرنا ہے کہ کتنی کوانٹٹی میں ڈرگز ہیں، کیسے چھپی ہوئی ہیں. اس لیے میں پرسنلی اس کو سپروائز اور لیڈ کر رہا ہوں انڈر دا سپرویژن آف دا. سنگل کنٹینر ہے؟ جی ہاں، یہ دو ٹائپس کے کنٹینر ہوتے ہیں، ایک 40 فٹا ہوتا ہے اور ایک 20 فٹا کنٹینر ہوتا ہے. تو یہ 20 فٹا کنٹینر جس کے صرف ہم نے چند باکسز کھولے ہیں اور اس کو ابھی کمپلیٹ ایگزامن کرنا ہے. باقی کارروائی جو ہوگی ٹرمینل پہ جا کے کنٹینر کو دوبارہ سے اسکروٹنگ کی جائے گی، اس کو دیکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو کارروائی آگے جو سسپیشنس ہے اگر اسی کے مطابق نکلی تو فردر کارروائی اسی کے مطابق کی جائے گی. ناظرین، اس وقت ہم پہنچ گئے فورٹ قاسم کے ایک ٹرمینل پہ جہاں یہ سامان جو تھا، جو سسپیشس گڈ ہے، اب اس کو ایگزامن کیا جائے گا باقاعدہ سے. خود ان کو اب ان پیک کیا جائے گا، اسکروٹنگ کی جائے گی باقاعدہ سے، اور دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کیا سسپیشس ڈرگس جو بتائی جا رہی ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں موجود. ایکشنیبل انفارمیشن ملی ہے اور ہمیں شک ہے کہ اس میں ڈرگز موجود ہے. اس میں ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑنی ایگزامینیشن میں. اس میں ہر ایک کارٹن کو ہم نے چیک کرنا ہے اور پورے تسلی کرنی ہے کہ دس از فری فرام ڈرگز. کنٹینر کے اندر بھی ابھی تھوڑا سامان موجود ہے اور یہ سامان جو اطلاعات کے مطابق
सियालकोट से, क्योंकि एक पूरी इंडस्ट्री है कि वो खेलों के लिहाज से फुटबॉल्स वगैरह और बाकी तमाम स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स बनाती है, तो उसके लिहाज से यहाँ पे ये सियालकोट से 20 फीट का कंटेनर है जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। उसके मुताबिक ये तमाम चीज़ें जो है स्क्रूटनिंग की जाएगी और मालूम किया जाएगा कि अब इसके अंदर जो सस्पिशियस था वो पूरी तरीके से मौजूद है या नहीं है। कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है अभी? आप देखें कि ये कार्टन इस तरह की पैकिंग पर हमें शक है। इसको आपके सामने हम खोलेंगे, इसमें शक है कि इसमें ड्रग्स मौजूद है। शुरू करो। ये देखें, ये ड्रग्स मिली है, पैकेट्स, और ये हर कार्टन इसी तरह नहीं है, रैंडमली उन्होंने पैक किए हुए हैं। कुछ कार्टन में हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ में नहीं है। जो अब तक आपने 3-4 कार्टन खोले उसमें नहीं मिली है, इसमें मिली है। और भी कार्टन हम एक एक कार्टन खोल के देखेंगे। ये ड्रग्स है, इस तरह कंसील की हुई है। शायद से नाजरीन ये पेस्टिंग करके यहाँ पे सोल्यूशन लगा के पेस्टिंग करके और ये कंसील की गई थी ड्रग्स। ये कुछ बता सकते हैं अमजद साहब इस वक्त क्या है, क्या ड्रग्स की नौयत क्या है? इसकी स्मेल जो बता रही है, हमारा एक्सपीरियंस जो बता रहा है, इट्स अ हीरोइन, इट्स अ ब्राउन पाउडर। और इसको हम ड्रग टेस्ट करेंगे तो कंफर्म करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, क्योंकि कार्टन्स बहुत ज़्यादा हैं और हर एक को फिजिकली चेक किया जाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे K9s को जो है वो लेकर आए हैं और अब K9s के ज़रिए से भी जो है वो इनकी स्क्रूटनिंग की जाएगी। ये स्निफिंग करेगा, स्निफिंग करके हमें इशारा करेगा, पंजा मार, लोग इसको लोकल इशारे में कहते हैं कि ये पंजा मारेगा। जहाँ पंजा मारेगा तो हम उसको फिर डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे उस कार्टन की। हर कार्टन को अलग-अलग स्निफर डॉग्स की मदद से चेक किया जा रहा है। बॉल के अंदर कोई ड्रग्स आपने देखी है अभी तक? जी पॉसिबल तो है, जब हमें शक पड़ता है तो हम कोई भी एस्पेक्ट जो है वो छोड़ते नहीं है। हमें शक पड़ा तो हम इसकी हर तरह से जांच लेंगे, इवन इसको फाड़ के अंदर इसकी बैली में भी देखेंगे क्योंकि ड्रग्स छुपी तो नहीं हुई है। नाज़रीन, हर चीज़ को माइनटली चेक किया जा रहा है क्योंकि एक दफ़ा जब शक डेवलप हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर तो फिर हर चीज़ को उसके है इसी तरीके से देखना पड़ता है, उसकी स्क्रूटनिंग करनी पड़ती है, तलाश करना पड़ता है सारी चीज़ें। और जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये तमाम कंसीलमेंट थी, क्योंकि एक कार्टन के अंदर जो लेयर्स होती हैं उन लेयर्स के अंदर जहाँ पे रखा जा सकता है, इसका मतलब है कहीं पे भी जो है वो छुपा सकते हैं स्मगलर्स। ये हमारे ड्रग टेस्टिंग लैब से आए हैं ऑफिशियल, और इस तरह की हमें ऑन ग्राउंड जो है इनिशियल टेस्टिंग किट्स होती हैं और इसमें आप देखेंगे कि कलर कोडिंग दी हुई है हर किस्म की ड्रग की, प्रोहिबिटेड ड्रग की। अगर ये हीरोइन है तो इट विल बी अ पिंक कलर्ड सोल्यूशन। हम इसमें पाउडर मिक्स करेंगे और इसको पंच करेंगे। पंच करने के बाद अगर ये इस तरह का कलर देता है तो हीरोइन है, अगर कोई दूसरा कलर देता है उस तरीके की ड्रग्स होगी। तो आपके सामने ये हम आप टेस्ट भी करवा देते हैं। बाकायदा से इंडिकेशन दिए गया है, कलर के ज़रिए से ओपियम हो सकता है, कोकीन हो सकता है, तो उसके मुख्तलिफ कलर कंट्रास्ट हैं और इंडिकेशंस हैं। नाज़रीन, ये इस फुटेज में जो साथ में मेरे चल रही है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फील्ड टेस्टिंग किट्स की मदद से जो हेरोइन है उसको जो है वो डिटेक्ट किया गया है और दिखाया जा रहा है इसके अंदर कि जो कलर है, जो प्रिस्क्राइब कलर था, जो पिंकिश कलर आना था, वही कलर आ गया है अब इसमें। अमजद साहब, ये आपके पास ड्रग्स तो निकल आए, अब इंफॉर्मेशन आपकी पक्की भी थी और काम भी हो गया। ये बताएं फर्दर क्या इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? जो ये कंटेनर जिसके नाम पे बुक था और आगे जाने वाला था उनको बुलाया जाएगा? इट्स अ टीम वर्क। आपने देखा जिस तरह मेरा स्टाफ ने मुझसे मेरा साथ दिया, आगे हमें तकरीबन नज़र आता है कि 2-3 दिन की और कार्रवाई होगी। इसमें सारी जो है कोर्ट ऑफ लॉ में हम केस पेश करेंगे, अरेस्ट करेंगे लोगों को। अच्छा, स्मगलर्स जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं और ड्रग्स ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, उनके लिए ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि यहाँ पर हम पोर्ट्स पर वी आर नॉट स्लीपिंग, वी आर अलर्ट, और उनको कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। और एक दफ़ा उन्होंने ये कोशिश की है तो उनको कानून के कटहरे में
ہم لائیں گے، ان کو سزائیں دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انسداد منشیات اور اس کی اسمگلنگ کو ناکام بنانے پر پاکستان کسٹم ایکسپورٹ کے اعلیٰ عہدیداران کی طرف سے فیلڈ آفیسرز اور اس کامیاب آپریشن کو لیڈ کرنے والے ڈیپٹی کلیکٹر کسٹم امجد امان کو ایک پروقار تقریب میں تعریفی اسناد اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ پورٹ قاسم میں ایکسپورٹس والیوم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پاکستان کی سب سے بڑی پورٹ ہے۔ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 50% پورٹ قاسم سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہم تقریباً ڈیلی 1000 سے زیادہ کنٹینر کلیئر کرتے ہیں، جو سال کے 3,60,000 سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یو ایس کا جتنا کارگو پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ سب کو پورٹ قاسم سے ہی ایکسپورٹ ہونا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے IC3 کے نام سے اسکیننگ فیسلٹی ڈیولپ کی ہے، جس پہ ہم ریئل ٹائم امیجز لیتے ہیں سارے اسکینرز کے فار سیکورٹی پرپسز۔ جب کسی کی کنسائنمنٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی کمپیوٹر سے میسج اسٹیٹ بینک کے پاس چلا جاتا ہے، اور اسٹیٹ بینک ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم نے اس مہینے سے وہ والا سسٹم سٹارٹ کر دیا ہے، تو اس سے ڈیوٹی ڈرا بیک کے جو ڈیلیز تھے اس کی شکایت ٹوٹلی ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پچھلے پینڈنگ کلیمز ہیں اس میں تقریباً 10 ارب کا ڈیوٹی ڈرا بیک پے کیا ہے ایکسپورٹرز کو آن دا انسٹرکشنز آف دا گورنمنٹ۔ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس 22-23 بلین ڈالر پر اینم ہے، جس میں سے 50% اس کلیکٹریٹ سے ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ایک سال میں یہ کلیکٹریٹ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ ہے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اور انفورسمنٹ۔ ایک طرف ہمارا فنکشن ہے کہ ہم غلط ایکسپورٹ نہ ہونے دیں یا ایکسپورٹ کی آڑ میں غلط کام نہ ہونے دیں، دوسری طرف ہمارا فنکشن یہ ہے کہ ہم جو جینوئن ایکسپورٹر ہے اس کو کوئی پرابلم بھی نہ ہونے دیں۔ تو اس چیلنج کے لیے ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہم نے ہیروئن ڈیٹیکٹ کی، وہ انفورسمنٹ فنکشن تھا اور کنسائنمنٹ کی کلیئرنس ایک فیسیلیٹیشن فنکشن تھا۔ اسی طرح سے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا آپ نے ذکر کیا، تو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کراچی اس کلیکٹریٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے ہمارے پاس، اور وہ ایکسکلوسیولی گورنمنٹ نے ایکسپورٹس کے لیے بنایا ہوا ہے، ان کو ڈفرینٹ انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں۔ اب کئی دفعہ لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں، جس کی یہ ایگزامپل ہے کہ یوز کلودنگ شو کی ہوئی تھی کہ وہ EPZ میں آ رہی ہے، جبکہ وہ یوز کلودنگ نہیں تھی، اس کے اندر الیکٹرانکس، کاسمیٹکس اور ڈفرینٹ اس طرح کی چیزیں نکلی۔ اس پرٹیکولر کیس کے اندر کنسائنمنٹ کو EPZ کے لیے منگوایا گیا، لیکن اس کو EPZ پہ موو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں شک پڑا کہ کنسائنمنٹ موو کیوں نہیں کر رہی۔ اس کو جا کے ہم نے انٹرسیپٹ کیا پورٹ کے اوپر ہی، اور جب انٹرسیپٹ کیا تو اس کے اندر اتنا بڑا مس ڈیکلیریشن کا کیس نکلا۔ اس کے علاوہ کچھ اور کیسز بھی ہیں، جیسے ہم نے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے بڑے کیسز کیے ہیں یہاں پہ، جس میں لوگ غلط ٹریڈ مارک کی چیز جو وہ آتھورائز نہیں ہے وہ دوسرے ملکوں میں اندر بھیجتے ہیں، جیسے پاکستان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے تقریباً 6 کیسز ان دا لاسٹ 1 ایئر کیے ہیں۔ ہم پاکستان کا نام بدنام نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کو آپ انٹرنیشنل کرائم کی جگہ نہیں بنا سکتے، اور اگر آپ پاکستان کی ایکسپورٹس کے تھرو ایسی کوشش کریں گے، آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر جیل کے اندر بند ہوں گے اور آپ کے خلاف عدالت کے اندر کارروائی ہوگی۔ مارکیٹ میں موجود اشیاء کے نرخ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ نرخوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں اسمگل کا مال اندھے کو آنکھوں کی حیثیت لگتی ہے۔ جب تک معاشی دہشت گردوں کی سرکوبی کو یقینی نہیں بنایا جاتا، گرفت ٹیم ملک کی معیشت کو لوٹنے والوں کو گرفت میں لیتی رہے گی۔